بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، اب نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پیغام بھجوایا گیا ہے کہ وہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے لیے راضی ہیں، لیکن نواز شریف کی جانب سے کیا پیغام بھیجا گیا ہے اس کی دلچسپ تفصیلات ہے۔ کچھ مریم نواز نے ٹویٹ بھی کیے ہیں اشارے کناروں پہ، وہ بات آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اب عمران خان صاحب اگلے آپ 2-3 دن میں دیکھیں گے 13 دسمبر کا جلسہ جس طرح قریب آئے گا، عمران خان صاحب کی جو میڈیا پر اپیرنس ہوگی، آ کر قوم سے خطاب کرنا ہوگا، وہ بڑھ جائے گا۔ 2-3 بار اگلے دنوں میں وہ خطاب کریں گے، قوم سے بتائیں گے کہ کورونا میں اضافہ ہو گیا۔ آج بھی انہوں نے 8 منٹ کا تقریباً خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے اپیل کی اپوزیشن سے، پہلی مرتبہ انہوں نے اپیل کی۔ اب عمران خان صاحب نے ہاتھ جوڑ لیے ہیں، میں نے کہا تھا نا ٹانگیں کانپیں گی ان کی، تو یہ جیسے جیسے 13 تاریخ قریب آ رہی ہے، جنوری قریب آئے گا، لانگ مارچ قریب آئے گا، یہ معاملات ہوں گے، ڈائیلاگ کی آفرز بھی ہوگی، ہاتھ پیر بھی جوڑے جائیں گے، اور پھر آخر میں معاملہ یہ ہوگا کہ بیٹھ کے بات ہی ہوگی۔ تو اب عمران خان نے پی ڈی ایم کی جماعتوں سے این آر او مانگ لیا ہے، اس کی دلچسپ تفصیلات ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ زرداری صاحب شاید لے تو لال سے کام لے رہے ہیں، اور استعفے کے معاملے میں وہ ڈبل مائنڈڈ ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے اپنے پارٹی رہنماؤں کو روک دیا ہے کہ وہ استعفے کے معاملے میں بات نہ کریں، بیان نہ دیں، کوئی گفتگو نہ کریں۔ یہ معاملہ آخر ہوا کیا ہے، چل کیا رہا ہے پیپلز پارٹی میں، اور جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا اس کی کچھ اندرونی کہانی ہے کہ یہ جو لانگ مارچ تھا وہ دسمبر کے آخر میں ہونا تھا، جنوری کے شروع میں ہونا تھا۔ پھر اس اجلاس میں کیا کچھ ہوا، نواز شریف صاحب کیوں جذباتی ہو گئے، زرداری صاحب سے انہوں نے کیا کہا، اور پھر اس لانگ مارچ کو جنوری کے آخر میں کیوں لے کر جایا گیا، وہ دلچسپ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کر لیجئے، فیس بک پہ اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو فالو کیجئے، اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب کو بھی فالو کر لیجئے، وہاں پر بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ جو بھی وہاں پہ نوٹیفیکیشن آئے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے۔ تو دوستو، اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے این آر او مانگ لیا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں سے۔ آگے جا کے بتاؤں گا کہ نواز شریف کو کیا آفر کی گئی ہے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں یہ این آر او والی کہانی کیا ہے، کیونکہ اب تک عمران خان صاحب اپوزیشن کو، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہتے تھے کہ یہ مجھ سے این آر او مانگتے ہیں، ہمارے کیسز ختم کرو کہتے ہیں، ان سے جب بھی بات کرتے ہیں تو اپنے کیسز لے کے، نیب کے جو کیسز ہیں وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ایک بات آپ نے سنی ہوگی پی ٹی آئی اور عمران خان کے منہ سے کہ یہ کیسز تو ہم نے بنائے ہی نہیں ہیں، یہ کیسز تو پچھلی حکومتوں نے بنائے ہیں۔ تو بھائی کیسز پچھلی حکومتوں نے بنائے ہیں، اور وہاں پر عدالتوں کے جو ریمارکس آ رہے ہیں، جو فیصلے آ رہے ہیں، وہ آپ کے منہ پہ تھپڑ رسید کرنے کے مترادف ہے۔ جو نیب کے بارے میں عدالتوں میں کہا جا رہا ہے، یہی تھے نا عمران خان جو امریکہ میں جا کے کہتے تھے میں جا کے شاہد خاقان عباسی کو جیل میں ڈالوں گا، پھر شاہد خاقان عباسی کو جیل میں ڈال دیا تھا، پھر کیا ہوا، وہ باہر آ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ پڑھ لیجئے، وہ کالک مل دی انہوں نے نیب کے منہ پہ۔ تو یہ پورا ایک احتساب کا جو ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، تحریک انصاف کے بیچارے یوتھیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، جو تحریک انصاف کے اور عام لوگ ہیں انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے اس احتساب کے نام پہ، کیونکہ عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت کے پاس منجن بیچنے کے لیے نہیں ہے، بس یہی این آر او کی لاب ہے جو یہ پچھلے 2.5 سال سے الاپ رہے ہیں، لیکن کوئی اس کا حاصل وصول نہیں ہے۔ لیکن اب تحریک انصاف کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے اور عمران خان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی اپوزیشن آئے، ہم سے بات کرے، ہم ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہیں۔ باقاعدہ عمران خان نے تو یہاں تک کہا کہ پارلیمنٹ میں آئے اور آپ سے بات ہوگی، آپ سے ڈائیلاگ ہوگا، جو بھی مکالمہ ہونا ہے وہاں پہ بات ہوگی۔ لیکن یہ جو ڈائیلاگ کی آفر ہے یہ کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، کیونکہ اس پورے اسٹرکچر میں، یہ جو پورا نظام ہے پاکستان میں کھڑا ہوا، جو ایک سلیکٹڈ نظام ہے، اس میں سب سے زیادہ جو اسٹیک ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ بار بار جو نشانہ بناتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بناتی ہیں، وہ آرمی چیف کو نشانہ بناتی ہیں، وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو نشانہ بناتی ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے انہیں وہ نشانہ بناتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ جو پورا نظام ہے کھڑا ہی اس اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے۔ لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آفر کی گئی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہ آئیے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کیا جائے گا، لیکن یہ آج سے 3 مہینے پہلے بھی آفر کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا اپوزیشن کی جماعتوں سے کہ بات چیت
ہونی چاہیے, گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. باقاعدہ شاہد خاقان عباسی اس پورے معاملے میں انوالو تھے, جو اعلیٰ قوتیں تھیں ان کے ساتھ رابطے میں تھیں, ان سے وہ کہہ رہی تھی, اور شاہد خاقان عباسی تیار تھے کہ وہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کو آگے بڑھائیں. لیکن پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ عمران خان صاحب اس میں کود پڑے اور انہوں نے جلسے جلوسوں میں کہنا شروع کر دیا کہ میں این آر او نہیں دوں گا, این آر او دینا غداری ہوگی. یہی معاملہ ہوا تھا جب نیب میں ترامیم ہو رہی تھی, فیٹ اف والا معاملہ تھا, تو وہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ کی کوشش تھی کہ اپوزیشن اور حکومت کو بٹھا کے اس نظام کو چلایا جائے. لیکن وہاں پر بھی وزیر اعظم عمران خان نے اپنی سیاسی جو ان کی نا سمجھی ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورے معاملے کو سبوتاج کر دیا. اس بار لیکن دباؤ ہے عمران خان صاحب پہ, کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اسلام آباد کا رخ کر رہی ہیں, اور ایک بار جب یہ اسلام آباد آ گئی تو پھر انہیں اٹھانے کے لیے مذاکرات کرنے پڑیں گے. لہٰذا جنگ سے پہلے مذاکرات کر کے اس جنگ کو ٹال دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اسی لیے جو کہہ لیجئے سمجھدار قوتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, اور اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہے بیکاز وہ 70 سال سے اس معاملات کو ہینڈل کر رہی ہیں, سیاست میں ان کی مداخلت پچھلے 70-72 سال سے ہے, تو وہ اس معاملات کو سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ اسلام آباد آ جائیں 11 جماعتیں, کیونکہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں خادم رضوی صاحب اسلام آباد آئے تھے, ان سے مذاکرات کرنے پڑے تھے. پچھلے سال مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد آئے تھے, ان سے مذاکرات کرنے پڑے تھے. تو آخری حل جو نکلے گا وہ مذاکرات سے ہی نکلے گا. لہٰذا اسلام آباد آنے سے پہلے ہی ان کو ڈائیلاگ کیا جائے ان سے, اور پھر یہ جب اسلام آباد آئیں تو اس معاملے کو فائنل کیا جائے. اب آپ کو کچھ تفصیلات میں بتاتا ہوں. پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا جس میں یہ طے کیا گیا کہ جنوری کے آخر میں لانگ مارچ کیا جائے گا اور اسلام آباد جا کر وہاں پر استعفے دیے جائیں گے, استعفے مانگے جائیں گے, اور وہاں پر دھرنا بھی ہوگا. اس اجلاس کی دلچسپ کہانی ہے, نواز شریف صاحب بہت جذباتی ہو گئے تھے جب زرداری صاحب نے کہا کہ اگر ہم استعفے دے بھی دیں تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ بدل جائے گا, نظام چلا جائے گا, اور اگر انتخابات ہو گئے تو وہ صاف شفاف ہو جائیں گے. کیونکہ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے کہ اسی نظام کے تحت اگر الیکشن کروائے جاتے ہیں تو اس میں اس کے صاف اور شفاف ہونے کی کیا شرط ہے, کیا گارنٹی ہے. اسی لیے نواز شریف صاحب اس پر بہت جذباتی ہوئے, اور نواز شریف صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو اگلے انتخابات ہوں گے اس میں زرداری صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں وہ بن جائیں, مولانا فضل الرحمان بننا چاہتے ہیں وہ بن جائیں. میں وزیر اعظم بننے کی جنگ نہیں لڑ رہا, میں ان قوتوں کی خلاف جنگ لڑ رہا ہوں جو وزارت عظمیٰ کو کنٹرول کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے یہاں تک کہا, زرداری صاحب مجھے معلوم ہے کہ وزیر اعظم اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے, اس کی کتنی چلتی ہے, اس کی کتنی مانی جاتی ہے, لہٰذا اب میری جو ترجیح ہے وہ وزارت عظمیٰ نہیں ہے, وہ نظام ہے جو 72-73 سال سے اس ملک پر رائج ہے, اور کسی وزیر اعظم کو وہ کنٹرول کرتا ہے, اپنے فیصلے اس پر مسلط کرتا ہے. اس کے بعد معاملہ یہ طے ہوا کہ ریزگنیشن کا معاملے پہ اب پیپلز پارٹی نے, بلاول بھٹو نے اپنے ارکان کو ہدایت دی ہے, کیونکہ پچھلے دنوں اعتزاز احسن صاحب میڈیا پر آئے, انہوں نے کہا کہ استعفے دے بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اب بلاول بھٹو نے روک دیا اپنے تمام لیڈران کو, اپنے رہنماؤں کو کہ اس پر بات نہ کی جائے. پیپلز پارٹی کی سی ای سی اس پر کوئی فیصلہ کرے گی, اور پھر پیپلز پارٹی اپنے جو بھی لائحہ عمل ہوگا اس کا اعلان کرے گی. میری خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پر تقریباً جو 11 جماعتوں میں سے 10 جماعتیں ہیں ان کا دباؤ ہے کہ استعفے دیے جائیں, سندھ اسمبلی کو ختم کیا جائے تاکہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں ان کو نہ ہونے دیا جائے, ان کو روکا جائے. اور اگر سینٹ کے الیکشن ہو جاتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو کہا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آج یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے, کل آپ کے ساتھ ہوگا, تو پھر سینٹ کے انتخابات کے بعد ہم نے جو بھگتنا تھا وہ تو بھگت لیا ہے, سینٹ کے انتخابات کے بعد آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ آپ پھر ہمیں یاد کریں گے, وہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر زرداری صاحب, پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں نے اسمبلیوں سے نہیں باہر نکلنا, انہوں نے سندھ اسمبلی کو نہیں توڑنا, تو نواز شریف صاحب کا پلان کیا ہوگا؟ معاملہ یہ کیا جائے گا کہ پنجاب میں نو کانفیڈنس موشن لائی جائے گی. اگر نیشنل اسمبلی میں معاملات سیٹل نہیں ہوتے اور یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ سینٹ پر حکمرانی ہو جاتی ہے تحریک انصاف کی, اور پیپلز پارٹی سندھ حکومت کو ڈیزالو نہیں کرتی, سینٹ میں اکثریت آ جاتی ہے پی ٹی آئی کی, تو نواز شریف کا پلان یہ ہے کہ پنجاب میں اپنا وزیر اعلیٰ لایا جائے, چاہے وہ پی ایم ایل کیو کا وزیر اعلیٰ ہو, ان کو وزارت اعلیٰ دینی پڑے, تو وہاں پر
جو پنجاب ہے اس کو وزارت اعلیٰ کو کنٹرول کیا جائے, اس میں جو نمبر گیم ہے ان کو تبدیل کیا جائے. تو اگر زرداری صاحب راضی نہیں ہوتے اس معاملے پہ کہ اسمبلی کو وہ ڈیزالو کریں, سندھ اسمبلی کو, اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں, سینٹ اور نیشنل اسمبلی سے, تو یہ والا حربہ استعمال کیا جائے گا سینٹ الیکشن کے بعد, اور جب یہ فروری میں معاملات گرم ہوں گے کہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کو تبدیل کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنا اوپینین دیجئے, اپنی رائے دیجئے. ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کر لیجئے, اور اگر فیس بک پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, ہمارے پیج کو فالو کیجئے, لائک کیجئے, اور ہمارے یوٹیوب کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیجئے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا. مجھے اجازت دیجئے, اللہ حافظ.